جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عموماً مسلمانوں کی ایک تعداد ہے کہ جو زکوٰۃ بالخصوص رمضان شریف کے مبارک مہینے نکالتی ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ نکالنے کا جو تعلق ہے وہ یوں رمضان سے اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کا سال مکمل ہوگا، جس مہینے میں ہوگا، آپ نے اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم زکوٰۃ کے موضوع پر ہی کلام کریں گے، آپ کی کالز اور ایس ایم ایس شامل کریں گے۔ مفتی سعید صاحب تشریف فرما ہے، آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ یہ پوچھنا تھا کہ اکتوبر سے میرے پاس 10 لاکھ ہو گئے، تو ان کی زکوٰۃ میں پورے سال کا دینا ہے یا یہ جو مہینے بنتے ہیں 6-7 اس مہینے کا دینا ہے؟ جی حضور کا ارشاد فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے سوال یہ کیا کہ اکتوبر سے ان کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، جی، تو ابھی سال پورا ہونے میں وقت ہے، تو کیا ان مہینوں میں زکوٰۃ میں دے دوں؟ تو ذہن میں بات وہی ہے کہ یار رمضان آ رہے ہیں تو رمضانوں میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اصل رمضان کا اعتبار نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اب اصل تو یہ ہے کہ اب شمسی مہینے کا نہیں، قمری چاند کے مہینے کا، اسلامی مہینے کا اعتبار کریں کہ اسلامی مہینہ کون سا تھا، ٹھیک، جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے، آپ کے پاس اتنی رقم آئی۔ اگر تو یہ بھائی پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھے، اکتوبر کے مہینے میں جو اسلامی مہینہ تھا اس وقت یہ صاحب نصاب ہوئے تھے، تو وہ اسلام مہینے کی تاریخ جب لوٹ کر آئے گی اگلے سال، یعنی سال جب پورا ہوگا تو ان پر زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ ایڈوانس میں نکالنا چاہتے ہیں، سال اگر ان کا پورا نہیں ہوا، یہ رمضان کے مہینے میں چاہتے ہیں چلے میں زکوٰۃ نکال دوں، نکال سکتے ہیں ایڈوانس میں، لیکن جب سال پورا ہو تو پھر حساب لگا لیں، ہو سکتا ہے رقم زیادہ ہو جائے، کیونکہ دوران سال جو رقم کم زیادہ ہوگی اس کا اعتبار نہیں ہے، سال کے شروع و آخر میں دیکھیں گے کہ سال کے شروع میں آپ صاحب نصاب تھے، سال کے دوران اگرچہ صاحب نصاب نہ رہے، یعنی بالکل مال ختم نہیں ہوا لیکن نصاب سے کم ہو گیا، لیکن سال کے آخر میں آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو آپ کے پاس جتنی بھی رقم ہوگی اس ٹوٹل میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک، تو یہ اس حوالے سے میں جواب مل گیا۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک بندے کے پاس ٹوٹل اس کی پینشن ہے 20,000 یا 25,000، وہ گھر کا خرچہ وغیرہ کرتا ہے، اس کے پاس پینشن کے پیسے ہیں 5 لاکھ یا 10 لاکھ، تو ابھی اس میں وہ زکوٰۃ جو دیتا جائے گا یا کیا کرے گا؟ یہ اس کے پاس اور انکم بھی نہیں ہے، اس سے پینشن ہے، تو اس کا کیا حال کیا ہوگا؟ جو رقم جمع ہے منتھلی بھی ملتے ہیں۔ دیکھیں اس کا حال تو یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جی، جو پینشن کے طور پہ ان کو رقم مل رہی ہے، کثیر رقم ہے جو انہوں نے بتائی ہے، تو اس حساب سے تو سال بہ سال اس میں سے زکوٰۃ انہیں نکالنی ہوگی، ٹھیک، اگرچہ ان کا آمدنی کا ذریعہ ایسا نہ ہو، لیکن حاجت اصلیہ سے زائد ان کے پاس رقم رکھی ہے اور وہ تھوڑی تھوڑی استعمال ہوتی رہتی ہے، لیکن رقم ہے کثیر تعداد میں، تو ہر سال اس کی زکوٰۃ وہ نکالتے رہیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ زکوٰۃ نکالیں، پھر دیکھیں آپ کے مال میں کیسی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسی برکت ڈالتا ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے مال جو ہے وہ بڑھتا ہے،
تو لہٰذا یہ ان کو بھی چاہیے کہ ہر سال اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ مدین چل کے ناظرین، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے یقیناً ہمیں یہ وسوسے آتے رہتے ہیں کہ ہم مال دیں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ یوں بعض اوقات زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کچھ افراد ہیں، ظاہر ہم سب کو تو نہیں کہہ رہے، ایک تعداد ہوتی ہے جو ہیلے بہانے سے کام لیتی ہے اور زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فضائل کو بیان فرمایا، مال میں اضافے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، احادیث کے اندر وعدے موجود ہیں۔ تو لہذا اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ ہم زکوٰۃ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مال میں برکت بھی ہوگی، مال کی حفاظت بھی ہوگی۔ اور اگر زکوٰۃ فرض ہے اور نہیں دیں گے تو پھر اس کی وعیدوں کا بھی بیان کیا گیا تھا۔ جی مزید کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے، مارکیٹ میں کچھ پیسہ پھنسا ہوا ہے، ایک سال ہونے والا بھی ہے، تو کیا اس پیسہ وہ جو ملا نہیں ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہمیں دینا پڑے گا؟ کاروبار میں رقم پھنس بھی جاتی ہے اور اس طرح کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس رقم پہ بھی زکوٰۃ بنے گی۔ جو رقم جو ہے مارکیٹ میں پھنس جاتی ہے، جو آہستہ آہستہ وصول ہوتی رہتی ہے، تو سال بسال جو ہے اس کی بھی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی رہے گی۔ اب آسانی اسی میں ہے کہ سال بسال اس کی بھی حساب لگا کے زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ صحیح، یعنی اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا کہ جب وہ مال آپ کے پاس آئے گا تو یکمشت جو ہے رقم جو ایک کثیر تعداد میں ہوگی اس سے جو ہے وہ ایک بچ جائیں گے۔ ورنہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جب مجھے رقم وصول ہو میں جب ادا کروں تو ٹھیک ہے، لیکن مثال کے طور پہ جتنے سالوں بعد انہیں رقم وصول ہوتی ہے تو اتنے سالوں کا حساب لگا کر انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ جناب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ عورت جو زیور استعمال کرتی ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، یا جو گھر میں فالتو پڑے ہوتے ہیں ان پہ ہوتی ہے زکوٰۃ؟ برائے مہربانی اس کا جواب عطا فرما دیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ عورتوں میں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو استعمال شدہ ہوتے ہیں پورے سال، جیسے والیاں پہنی ہوئی ہیں یا ہاتھ میں کڑے ہیں، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیں، سونا چاندی پر مطلقاً زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ زیور کی صورت میں ہوں، برتن کی صورت میں ہوں یا خالص ہوں، تو ان پہ بہر صورت زکوٰۃ ہے، چاہے اس کو استعمال کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، چاہے پورا سال استعمال نہ کیا ہو یا پورا سال ہی استعمال کرتے ہوں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا۔ صحیح، تو سونا چاندی میں جبکہ نصاب کے برابر ہوں تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر زکوٰۃ فرض ہونے کے ٹائم پر اتنی اماؤنٹ ہو کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کچھ پیسے ایسے ہیں کہ جو رکھے ہوئے ہیں کہ جی 1 مہینے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد کہیں پر کچھ پیمنٹس کرنی ہے، تو آیا کیا وہ جو ایکسٹرا پیسے ہیں جو پیمنٹ کے حساب سے رکھے ہوئے ہیں یا جو کسی کو دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اپنے، یعنی ضرورت اصلیہ میں ہیں وہ، تو ان پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا صرف جو ایکسٹرا اماؤنٹ ہوگی اس پر ہی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی دیکھیں، جو حاجت اصلیہ ہے، حاجت اصلیہ سے زائد رقم پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے پاس رقم رکھی ہے، انہوں نے ہو سکتا ہے کوئی چیز خریدی ہوگی یا کسی کا قرض ادا کرنا ہوگا یا اس طرح کی کوئی ادائیگی کرنی ہوگی، تو جو ان پر قرض ہے، جو انہوں نے پیمنٹ وغیرہ کرنی ہے، کوئی چیز خریدی تھی ادھار، اس کی پیمنٹ کرنی ہے، یہ سب مائنس کریں، صحیح، جتنی ادائیگی، تو بقیہ رقم میں سے زکوٰۃ ہوگی۔ صحیح، اور ایک تو یہ کہ مستقبل میں کبھی کام آئے گی، جیسے لوگ مکان خریدنے کے لیے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، صحیح، وہ تو جب خریدیں گے تو مکان خریدنے کے لیے پیسے جمع، اگرچہ مکان حاجت اصلیہ میں ہے جی، لیکن وہ جب ایسا ایسا وہ جمع کر رہا ہے، تو اس جو مکان خریدنے کے لیے رقم جمع کی گئی ہے اس رقم پہ بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اور جو رقم جیسے ہوتے ہیں، رقم رکھی ہوئی ہے لیکن اس کے ماہانہ اخراجات ہیں، گھریلو ضروری اخراجات ہیں، تو وہ مائنس کریں گے، یعنی حاجت اصلیہ میں جو خرچ ہوتے ہیں وہ مائنس کریں گے، اس کے بعد جو رقم بچتی ہے نصاب کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مدی چل کے ناظرین اگر غور کریں زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے تو اتنی مطلب اس کے اندر کہتے ہیں نا آسانی ہے کہ حاجت اصلیہ کا جو آپ کا مال ہے اس کو آپ مائنس کر دیں، قرض آپ نکال دیں، کتنی چیزیں مائنس کرنے کے بعد جو خالصتاً مال بچتا ہے، پھر اس کے اوپر جو بھی شریعت کے حکم ہے کہ مال نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا، اس کے بعد پھر اس پہ بھی 2.5% یعنی مال کا 40واں حصہ، یعنی اتنی آسانی کے بعد مطلب یہ زکوٰۃ کا سلسلہ ہے، اور پھر بھی بندہ زکوٰۃ نہ دے تو ظاہر سخت محرومی ہے۔ جی اگلی کال۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری جنرل اسٹور کی دکان ہے اور وہ میں مال ادھار لے کر مال سیل کرتا ہوں مہینے کی ادھار پہ، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے؟ جی
دیکھیں جو مال ادھار لیا ہوا ہے اس پر تو نہیں ہے، لیکن سال پورا ہونے پر اب یہ دیکھیں گے کہ وہ مال رننگ ان کی چلتی رہتی ہے، ادھار مال لیتے ہیں، پیمنٹ کرتے رہتے ہیں، اس طرح کرتے رہتے ہیں، تو سال پورا ہونے پر اب یہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کتنا مال ہے ملکیت میں جو ان کے جنرل اسٹور میں ہے، مال تجارت. تو مال تجارت ایک ایک چیز کو گنیں گے کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، وہ ٹوٹل کرنے کے بعد اب انہوں نے جو قرضہ ادا کرنا ہے، جو ادھار مال لیا تھا اس کا قرضہ ادا کرنا ہے، اس کو مائنس کر دیں. ٹھیک ہے، مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے، جو قیمت مال تجارت بچتا ہے، اگر وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی. تو ہمارے جو تاجر اسلامی بھائی ہیں وہ اس حساب سے اپنے مال کا، مال تجارت کا وہ حساب لگا لیں، جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. تو جو مال تجارت جس کی خود مالک ہیں، جو ان کی ملکیت میں آ گیا، جس کی پیمنٹ یہ ادا کر چکے، اب اس کی زکوٰۃ کی صورت بنے گی. جی اگلی کال. سوال یہ ہے کہ وراثت میں صبح ملا ہے 300-400 کنال، تو اس میں سے میں مطلب زمین بیچ کر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو وہ فرض کیا میں نے بیچی ہے 50 لاکھ کی، تو اس میں 25 لاکھ میرے انویسٹ ہو گئے ہیں کاروبار میں، 25 لاکھ میرے پاس موجود ہیں، تو اس پہ مجھے کتنی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ جی دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ وراثت میں جو زمین وغیرہ ملتی ہے تو جائیداد جو تقسیم ہوتی ہے وہ ملتی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. صحیح. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اگر بیچ دیتا ہوں، صحیح، 50 لاکھ کی بیچ دیتا ہوں، 25 لاکھ کاروبار میں لگاتا ہوں، 25 لاکھ میرے پاس رہتے ہیں، تو اس صورت میں ان پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. جب یہ زمین جو ہے یہ بیچ دیں گے تو اب جو کاروبار میں انہوں نے لگایا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، جو مال تجارت والی صورت ہے. صحیح. اور جو رقم ان کے پاس رکھی ہوئی ہے حاجت اصلیہ سے زائد، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، یعنی سال بسال جو ہے اس پر زکوٰۃ انہیں ادا کرنی ہوگی. جی اگلی کال. شوکت علی میرا نام ہے سر. میں ایک سوال پوچھنا سر، میں اپنے مکان بنانے کے لیے کچھ پیسہ جمع کر رہا ہوں، کافی عرصے سے جمع کر رہا ہوں، 4-5 لاکھ روپے ہو گئے ہیں، تو مجھے اس پہ زکوٰۃ نکالنا پڑے گی یا نہیں؟ جی ابھی اس کی وضاحت ہوئی ہے. تو اس رقم پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، اگرچہ یہ اپنا مکان خریدنے کے لیے جمع کر رہے ہیں، ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، یہ ان پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو مال میں برکت بھی ڈالے گا. جی اگلی کال. مان عرض کر رہا ہوں لودھرا سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہی ہے کہ کم سے کم سونا چاندی یا پیسہ کتنا ہو کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ کم سے کم کتنا ہونا چاہیے نصاب؟ دیکھیں، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو جی تو کم سے کم 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. 7.5 تولے سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. کس صورت میں؟ جب کسی کے پاس صرف سونا ہو، صرف سونا، اس کے علاوہ چاندی نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، اور کسی قسم کا مال زکوٰۃ میں سے کچھ نہ ہو، صرف سونا ہو، تو اس کا نصاب جو بیان ہوا ہے وہ ہے 7.5 تولہ. ٹھیک. تو 7.5 تولے سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں. اب کسی کے پاس صرف چاندی ہو تو اس کا نصاب بیان ہوا کہ 52.5 تولہ چاندی. ٹھیک ہے. اب کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، ٹھیک ہے، تو کتنی رقم ہو؟ تو کم سے کم حاجت اصلی سے زائد اتنی رقم اس کے پاس ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے. ٹھیک ہے. 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ سونا بھی ہے چاندی بھی ہے لیکن نصاب سے کم ہے. دونوں نصاب سے کم، نہ 7.5 تولے پورا سونا ہے اور نہ 52.5 تولے پوری چاندی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپس میں اس کو ملا لیں، یعنی سونا چاندی دونوں ہیں، نصاب سے کم ہے، تو سونے کو چاندی یا چاندی کو سونا کر کے دیکھیں کوئی ایک نصاب پورا ہو رہا. فی زمانہ چاندی کا ہو جاتا، مثال کے طور پہ کسی کو 1 تولہ سونا ہو اور 1 تولہ چاندی ہو. صحیح. تو 1 تولہ سونے کو ہم چاندی کریں تو 52.5 تولہ چاندی سے زائد آ جائے گی. تو اس صورت میں چاندی کا اعتبار کرتے ہوئے، چاندی کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. تو یہ چیزیں دیکھی جائیں. صحیح. اگر صرف سونا ہے کچھ نہیں ہے تو 7.5 تولے پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اگر سونا چاندی ہے تو ان کو ملا کر تھوڑی تھوڑی چیزیں ملا کر دیکھیں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر قیمت پہنچتی ہے یا نہیں. اگر پہنچتی ہے تو اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ. اچھا، اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کہ چاندی ہی کی طرف کیوں جاتے ہیں ہم؟
مطلب چاندی کے نصاب کی طرف جاتے ہیں، دونوں یعنی سونا بھی ہے چاندی بھی ہے تو ہم چاندی کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی اصل وجہ؟ میں اس میں فقراء کا فائدہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے غریبوں کا فائدہ ہے. صحیح، لوگ زکوٰۃ نکالیں گے تو ظاہر ہے اس میں غریبوں کا ہی فائدہ ہوگا. صحیح، اگر ہم فقط سونے کا ہی اعتبار، اب فی 7.5 تولہ سونا تو ظاہر ہے لاکھوں بن جاتا ہے، صحیح، تو یہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ کم ہے، ٹھیک ہے، قیمت کے اعتبار سے کم ہے. اگرچہ کسی دور میں دونوں کی قیمت برابر ہوگی، صحیح بات، لیکن اب جو ہے بہت فرق ہو بہت چکا ہے، فرق، بہت زیادہ فرق ہو چکا ہے. تو اس لیے فقہائے کرام نے جو ہے فقیروں کا، ان کا اعتبار، تاجوں کا اعتبار خیال کرتے ہوئے چاندی کا اعتبار کیا کہ چاندی کی قیمت کا، کہ چاندی کی قیمت کو ہی دیکھا جائے. صحیح. یعنی مدنی شہر کے ناظرین اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو اسلام میں شریعت ہے وہ ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کو کتنا پسند کرتی ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے چاندی کو ایک اسٹینڈرڈ یعنی چاندی کے نصاب کو ایک معیار بنایا گیا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار کے برابر رقم ہو، جو فی زمانہ تقریباً 42 ہزار 45 ہزار بنتے ہیں. اور اگر سونے کو بنایا جاتا تو سونا تقریباً 5.5 لاکھ روپے کا بنتا ہے، تو ظاہر یہ بہت بڑی رقم ہے. تو اس لیے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ یہ نصاب ہو، اور پھر جس کے پاس اتنا مال ہو کہ زکوٰۃ اس پر بنتی ہے پھر بھی وہ نہ نکالے نہ دے، تو ظاہر شریعت کا جو یہ مطلوب تھا کہ زکوٰۃ دی جائے فقراء کو، تو ظاہر یہ کام پھر کیسے ہوگا؟ تو لہذا خوش دلی کے ساتھ اس فعل کو ادا کیا جائے. جی اگلی کال. میرا دارالفتہ اہل سنت میں یہ سوال تھا کہ 2 لاکھ روپے کے لیے کتنی زکوٰۃ بنے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جواب دے دیجئے کہ عورت کے مال کا زکوٰۃ کون دے گا، شوہر دے گا یا عورت کو ہی دینا ہے؟ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے شاید بہت کمزوری پائی جاتی ہے اس میں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی شوہر پر لازم ہے، ہم کماتی تھوڑی ہیں، شوہر ہی کماتے ہیں، یہ دیں گے، ہم تھوڑی دیں گے. خیر، ان کے سوال کا پہلا جز کہ 2 لاکھ پہ کتنی ہے، آسانی کے لیے یہ فارمولہ ذہن میں رکھیں کہ لاکھ پہ 2,500 روپے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ پہ 2,500 روپے تو 2 لاکھ پہ 5,000 روپے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ عورت کا مال ہے، یعنی عورت کی ملکیت میں مال ہے، اور اگر وہ نصاب کے برابر ہے تو اس کی زکوٰۃ اسی پر ہی لازم ہے. اب شوہر ادا نہیں کرتا اس کی طرف سے تو شوہر گنہگار نہیں ہوگا. صحیح. اگرچہ وہ کہتی رہے کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے پیسے، شوہر ادا نہیں کر پا رہا. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیچارہ مقروض ہوتا ہے یا اس کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی وہ سونے کی زکوٰۃ دے سکے. صحیح. تو ایسی صورت میں عورت کو قرض لے کر یا سونا بیچ کر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی شوہر احسان کرتے ہوئے اس کی طرف سے اس کی اجازت سے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو عورت کے مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کچھ موضوع سے متعلق SMS ہم شامل کرتے ہیں. اگرچہ بات ہو گئی لیکن ظاہر یہ جنہوں نے SMS کیا ہوگا ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. کتنے پیسوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے اور کتنے زیور سے؟ جی دیکھیں، زیور کا تو نصاب بیان ہو گیا. سونا، اگر سونا ہے تو 7.5 تولے سونا نصاب بیان ہوا ہے. ٹھیک. اور کسی پاس سونا چاندی نہیں ہے، پیسوں کا بات کر رہے ہیں تو اتنے پیسے، اتنی رقم ہونی چاہیے حاجت سے زائد کہ 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکیں. اس کی قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی اس رقم سے آپ خرید سکیں تو آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ بچوں کے جو والد ہیں ان کا انتقال ہو جائے، شاید فرضی صورت ہو سکتا ہے انہوں نے بنائی ہو، 2 بچے بالغ ہیں، 5 نابالغ ہیں، پینشن کی جو رقم ملی پوری وہ 30 لاکھ روپے ملی، تو زکوٰۃ جو نکالیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور پیسے ذرا بینک وغیرہ میں. اصل میں وہ پینشن کی رقم نہیں، وہ دیگر گریجویٹی اور ان کی سارے معاملات ہوں گے. یعنی وراثت بھی بنے گا، مال وراثت بھی بنے گا. پینشن میں تو اصل میں وہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ منتھلی جو ملتا رہتا ہے، بیوہ کو ملتا رہتا ہے. ٹھیک. تو خیر اسی کو تصور کر لیتے ہیں کہ یعنی مرحوم جس کا انتقال ہوا اس کی ملکیت میں جو بھی مال تھا، ٹھیک، اب اس کے انتقال کے بعد تمام ورثاء میں تقسیم ہوگا. ٹھیک. اگرچہ تقسیم نہ کیا وہ مالک تو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو ورثاء میں جو نابالغ ہیں ان پر تو زکوٰۃ نہیں، یعنی جب تک وہ نابالغ ہیں زکوٰۃ نہیں ہوگی. کہ زکوٰۃ کی فرضیت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بالغ ہونا. ٹھیک ہے. ہاں جو بالغ ہیں اب یہ دیکھیں گے کہ وہ جو مال ہے اس میں سے ان بالغ ورثاء کا کتنا حصہ بنتا ہے، ہر ایک اپنے اعتبار سے دیکھے گا.
اگر اس کے پاس وراثت میں اتنا مال آتا ہے کہ جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے یا اس کے پاس دیگر بھی مال ہے اس کو ملا کر نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں سال انتقال کے بعد، کیونکہ مرحوم والد کے انتقال کے بعد یا مالک ہوا، جس دن والد صاحب کا انتقال ہوا اس دن کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس دن یہ مالک ہوئے ہیں تو جو بالغ ہیں ورثہ تو وہ حساب لگا کر سال گزرنے پر جو ہے وہ زکوٰۃ دینا جو ہے ان پر لازم ہوگا۔ اچھا جیسے زکوٰۃ پیسہ انہوں نے کہا بینک میں ان کی اپنی ملک ہاتھ میں نہیں ہے، مثال ہے اگرچہ ہاتھ میں قبضے میں نہیں، پھر ٹھیک ہے، جب اس کو وصول اگر وصول کی صورت نہیں بنتی اور کئی سال اس میں لگ جاتے ہیں صحیح، تو پھر حساب لگانا ہوگا بالغوں کو، صحیح، کہ جتنے سالوں کی زکوٰۃ ان پر بنتی ہے ان کے اپنے حصے کے اعتبار سے وہ انہیں ادا کرنی ہوگی، ٹھیک۔ اور اس معاملے میں واقعی بہت جو ہے وہ کمزوری پائی جاتی ہے، لوگوں کو علم نہیں ہوتا وراثت کے معاملے میں، کیونکہ ہر چیز پہ وراثت کے ہر چیز پہ زکوٰۃ نہیں، صحیح، جائیداد پہ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ زکوٰۃ نہیں ہے، صحیح، مکان وغیرہ جو تقسیم ہوگا، جو انہوں نے سونا چاندی، جیسے والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی ملکیت میں سونا وغیرہ ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے، اس طرح نقدی وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو سالوں سال تقسیم نہیں کرتے، ایسے پڑے رہتے ہیں، صحیح، تو وہ مالک ورثہ ہو چکے ہیں، تو جو بالغ ورثہ ہیں ان کو اس کا حساب کرنا ہوگا۔ جی آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم نے شامل سلسلہ کیا، مزید بھی انشاءاللہ کریں گے۔ جی اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو جو سونا یا چاندی ہم خریدتے ہیں تو اس کی بازاری قیمت تو ہم جب خریدتے ہیں تو 1,00,000 روپے مثال کے طور پہ ہے، جب ہم سیل کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر تانبا بھی مکس ہے، ہم نے مزدوری یا اس کے اوپر پالش کے نام سے ہم نے پیسے اضافی لگائے تھے، تو جب ہم زکوٰۃ کا بنائیں گے چارٹ تو پہلے سونے کو سنیارے کے پاس لے جائیں گے کہ اس کے اندر یہ کتنے کی اس کی مالیت ہے اس سونے کی بتائیں، تو وہ پھر ہم چارٹ کے اندر ایڈ کریں گے۔ ویسے تو ہم جاتے ہیں تو وہ ہماری مالیت تو 1,00,000 روپے کی، لیکن اس کے پاس بیچنے کے لیے لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں 80,000 روپے کی مالیت ہے۔ برائے کرم یہ بتا دیں کہ جب ہم ایڈ کریں گے تو وہ 80,000 کو اپنے چارٹ کے اندر ایڈ کریں گے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اتنا ہی تقریباً فرق پڑ جاتا ہے، 20,000 جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں دو چیزیں، جی ایک تو یہ ہے کہ سونا ہے اور سونے میں کھوٹ ملا ہوا ہے تو وزن کے اعتبار سے ہم اس کو سونا ہی شمار کریں گے، ٹھیک، یعنی کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور بولے یار اس میں تو کھوٹ وغیرہ ملتا ہے شامل ہوتا ہے، اگر اس کو نکالیں تو 7.5 تولے سے کم بنے گا، صحیح ہے، یہ نہیں دیکھیں گے، پورا 7.5 تولہ سونا ہی مانا جائے گا، کیونکہ جب سونا غالب ہو کھوٹ کم ہو تو اس کو سونا ہی مانا جاتا ہے۔ اب دوسری صورت کہ اب سونے کی زکوٰۃ یہ قیمت سے نکالنا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے، سونے کی زکوٰۃ سونے سے ہی نکالیں تو ٹھیک ہے، لیکن سونے کی زکوٰۃ وہ قیمت سے نکال رہے ہیں تو قیمت میں نہ قیمت خرید کا اعتبار ہے نہ قیمت فروخت کا۔ جس دن سال پورا ہوا ہے، جس دن سال پورا ہے اس دن ان کے پاس جو زیور ہے اس کی قیمت معلوم کر لیں، اور یہی ہوتا ہے وہ کھوٹ وغیرہ نکال کر ہی اس کی قیمت بتاتے ہیں، تو وہی جتنے کیرٹ کا ان کے پاس سونا ہے اسی کیرٹ کے حساب سے جو قیمت بازاری بنتی ہے وہ زکوٰۃ اس حساب سے وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ جی مزید کون؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس تقریباً 4 لاکھ کے قریب بانڈ رکھے ہوئے ہیں اور وہ میں نے مکان کے لیے رکھے ہیں، تو کیا اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 1,20,000 کے بانڈ ہیں تو کیا اس کی مجھے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ اگر ادا کرنی پڑے گی تو کتنی؟ پرائز بانڈ پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، 3 قسم کے مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ہے سونا چاندی، سونا چاندی میں پرائز بانڈ بھی آ جاتے ہیں، ہر ملک کی کرنسی بھی آ جاتی ہے، دوسری ہے مال تجارت، اور تیسری قسم ہے چرائی کے جانور۔ تو پرائز بانڈ جیسا انہوں نے کہا تو یہ تو نصاب سے زیادہ ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، صحیح، اگرچہ انہوں نے گھر خریدنے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو ان پر تو زکوٰۃ ہوگی، سال گزرنے پر جو ہے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے۔ دونوں کالز کا یہی جواب کے حوالے سے تھا۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میرا یہ سوال ہے، کیا زکوٰۃ روزوں میں ہی فرض دینی ہے یا واجب ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ جی اس کی کئی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ روزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق سال گزرنے سے ہے۔ کسی کے مال نصاب کا سال محرم میں پورا ہو رہا ہے، محرم کی جس تاریخ کو ہو رہا ہے تو اسی تاریخ کو نکالنا فرض ہو گیا، کسی کا ربیع الاول میں ہو رہا ہے تو ربیع الاول میں فرض ہو جائے گا، صحیح۔ تو رمضان میں زکوٰۃ عمومی طور پہ لوگ نکالتے ہیں لیکن اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، تو ہر ایک کو غور کرنا، آپ کسی کو یاد نہیں ہے تو ظن غالب کر رہے، جس طرف ذہن جاتا ہے
جو مہینہ کا یار اس مہینے میں صاحب نصاب ہوا تھا تو اس مہینے کا اعتبار، تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے وہ زکوٰۃ نکالتا رہے۔ جی اگلی کال۔ میرا نام ساجد ہے، میں بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میں نے یہ پتا کرنا ہے کہ ایک بندے کے پاس پلاٹ ہے، اس کی ویلیو ابھی 30 لاکھ ہو جاتی ہے، تو اس کی سیلری بھی کم ہے، تو وہ سال بعد زکوٰۃ کہاں سے ادا کرے گا؟ مطلب وہ سیلری جو ہے ساری اس کی پوری ہو جاتی ہے تو وہ بھی ادائیگی کہاں سے کرے گا زکوٰۃ؟ جی دیکھیں، پلاٹ پر مطلقاً زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر تو پلاٹ آپ نے اپنے رہنے کے لیے لیا ہے یا ابھی رکھنے کے لیے لیا ہے کہ مستقبل میں کبھی ہوگا تو بیچیں گے، لیکن ابھی فی الحال رکھنے کے لیے، بیچنے کی نیت ابھی نہیں ہے یا بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ صحیح۔ پلاٹ پر زکوٰۃ جب ہوتی ہے، پلاٹ، مکان، دکان وغیرہ، ان پہ زکوٰۃ جب ہوتی ہے جب آپ نے اس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ تو بیچنے کی نیت سے خریدا اور نیت آپ کی وہی برقرار ہے تو اس صورت میں سال بسال اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب نہیں آمدنی یا کچھ نہیں ہے، قرض لے کے کریں یا پھر وہ پلاٹ بیچ کر جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ٹھیک۔ جی اگلی کال۔ سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی غریب کو گھر کا سودا وغیرہ لے کے دے سکتے ہیں؟ راشن جی سودا وغیرہ۔ دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو رقم ہی دیں۔ صحیح ہے۔ رقم کے علاوہ سونا چاندی، رقم کے علاوہ کوئی سامان بھی آپ دے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح راشن وغیرہ بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے۔ نیت زکوٰۃ کی رکھیں، اس کو اگرچہ نہ بتائیں۔ زکوٰۃ کی نیت سے آپ نے کسی مستحق کو راشن دے دیا یا کپڑا دے دیا تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن جو سامان اور راشن وغیرہ کی جو موجودہ قیمت بازاری ہوگی اس حساب سے ہی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب زکوٰۃ دینا بھی یہ بھی ایک پورا کام ہے، اور یقیناً اس کا بھی علم حاصل کرنا اس شخص کے لیے ضروری ہوگا جو زکوٰۃ جس پر فرض ہوئی۔ تو زکوٰۃ ہم کس کس کو دے سکتے ہیں، اگر اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے اول تو ایک تو مخصوص رشتہ دار ہیں، ان کو نہیں دے سکتے آپ۔ صحیح۔ اس کے علاوہ کوئی سید نہ ہو، سید ہاشمی خاندان سے نہ ہو، اور شریف فقیر ہو۔ ٹھیک ہے۔ شریف فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ نصاب کے برابر رقم ہو، یا ہو تو صحیح بیچارہ لیکن اتنا مقروض ہے، قرض دار ہے کہ جو کوئی اس کے پاس ہے قرض پھر بھی ادا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کسی بیوہ کو، صحیح، یار وہ کوئی اس طرح کا ہوگا، اس کو دیکھیں گے، سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ ایسا ہے، ایک عورت بیوہ ہے، بیوہ کا تو ذہن یہی ہے کہ بیوہ کو زکوٰۃ دینی ہے، حالانکہ کئی بیوہ ایسی ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ خود نکالنا فرض ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو نہ بیوہ ہونا شرط ہے، نہ یہ شرط ہے کہ وہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اصل یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ وہ اس مستحق زکوٰۃ کی تاریخ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ صحیح۔ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں ہٹے کٹے، روزگار سے ہوتا ہے لیکن ان کی آمدنی اتنی کم ہوتی ہے بیچاروں کی کہ ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے یا تو ان کو قرض لینا پڑتا ہے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھا جائے۔ صحیح۔ اب ظاہر ہے بہت ہی ڈیپ میں جا کے تو ہر ایک پر وہ ہم معلومات نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ دینے سے پہلے تھوڑا سا تحری کریں، غور و فکر کریں کہ آیا یہ مستحق ہے یا نہیں۔ صحیح۔ آپ نے غور کیا، آپ کے دل میں یہ بات جمی یار واقعی یہ مستحق ہے، اور آپ نے مستحق زکوٰۃ سمجھ کے زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ عطا ہو جائے گی۔ اگرچہ بعد میں ظاہر ہوا یار یہ تو مستحق نہیں، اس کے بعد تو یہ بھی چیز تھی، یہ بھی تھی، لیکن دیتے وقت چونکہ آپ نے تحری کی، غور و فکر کیا، اس کو مستحق سمجھ کے دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کم سے کم اتنا کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، تھوڑا سا غور و خوض کر کے جو ہے تحری کر کے سوچ وچار کر کے کہ واقعی مستحق ہے یعنی اس اعتبار سے جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ تو زکوٰۃ دینا یہ بھی پورا ایک کام ہے، اور جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تحری کر کے غور و فکر کر کے ہم زکوٰۃ دیں، کیونکہ بعض صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ اگر آپ نے بغیر تحری کیے، غور و فکر کیے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے زکوٰۃ ادا ہو گئی اور آپ پر وہ فرض ہوا جو بھی تھا وہ باقی رہے گا، تو لہذا غور و فکر کریں اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا سلسلہ کریں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت جو دین کی خدمت کر رہی ہے، جو کام ہو رہا ہے وہ آپ کے علم ہی ہے، مدنی چینل بھی آپ کے سامنے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی تقریباً 106 شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے، جس میں دعوت اسلامی دین کا کام کر رہی ہے، سنتوں کو عام کر رہی ہے، سالانہ اربوں روپے کے خرچے ہیں دعوت اسلامی کے،
जामियत उल-मदीना एक अलग शोबा, मदरसत उल-मदीना अलग शोबा, हर एक की तफसील है, ज़ाहिर है वो अभी हम बयान नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे मदनी इल्तिजा है कि आप जो भी शरई तकाज़े ज़कात की अदायगी के, खूनी रिश्तेदार, पड़ोसी, तो इसके बाद जो है वो आप दावत इस्लामी को ज़रूर याद रखें, दावत इस्लामी को दें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी आपकी ज़कात शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस्तेमाल करती है, और आपकी ये दी हुई ज़कात किसी के हाफिज़ बनने, किसी के आलिम बनने और दीगर दीन के कामों में इंशाअल्लाह सर्फ होगी, और आपके लिए सवाब जारिया भी बनेगा। जी अगली कॉल लेंगे हम। अब्दुल हफीज बोरा नारवाल से। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि 2 गाड़ियां हैं, उनकी कीमत बनती है 70 लाख रुपया, जबकि उनके गाड़ियों की कीमत पर ज़कात होगी कि या उनके जो आमदन बचत आएगी उन पर ज़कात होगी। अगरचे वो जो उनकी बचत है वो साथ साथ खाते जाते हैं तो उस पर ज़कात होगी, या कि बचत सारी का साल का हिसाब करके बचत होगी। रेंट पे गाड़ियां भी चलती हैं और जी जी देखें, अगर तो गाड़ियां रेंट पे किराए पर दी हुई हैं जी तो इन पे तो ज़कात नहीं है, ठीक है, इनकी कीमत पे ज़कात नहीं होगी। और आमदनी की जो हो रही है उसका भी बता दिया कि वो तो खर्च हो जाती है, बचती नहीं है। अगर तो इन गाड़ियों पे ज़कात उस सूरत में होगी जब इन्होंने इस नीयत से ख़रीदी हो कि भाई हम इसको बेचेंगे, उसको रेंट वगैरह पे नहीं दिया, उससे कोई मनफत हासिल नहीं कर रहे, इस नीयत से ख़रीदा है कि इसको बेचेंगे, तो उस सूरत में ज़कात होगी। और अपने इस्तेमाल के लिए, कारोबार के लिए लिया है कि लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है या दीगर रेंट पे इसको दे दिया, पिकिंग ड्रॉप वगैरह करते हैं, इस काम के लिए इसको रखा हुआ है, तो इस सूरत में इन पे ज़कात नहीं होगी। ठीक है। मज़ीद एसएमएस हम शामिल करते हैं। अच्छा, ज़कात की अदायगी के हवाले से ये है कि गैर मुस्लिम को दी जा सकती है ज़कात? नहीं, गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। ठीक है। हमारा घर जो हमने किराए पर दिया हुआ है तो उसका जो हमें रेंट मिलता है उस पर ज़कात की सूरत बनेगी? हाँ, रेंट पर बन सकती है। जो घर किराए पर दिया हुआ है उस घर पे ज़कात नहीं है। हाँ, जो रेंट आ रहा है, रेंट अगर आपका सेव होता है और निसाब के बराबर पहुंचता है या दीगर माल के साथ मिलकर, तो उस सूरत पे साल गुजरने पर ज़कात होगी। अगर रेंट भी आता है और वो खर्च हो जाता है, बचता नहीं है कुछ, तो उस रेंट पे भी ज़कात नहीं। अच्छा, 2 एसएमएस ये हैं मदनी चैनल के नाज़रीन जो उन्होंने किए, क्या हम दावत इस्लामी को ज़कात दे सकते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दे सकते हैं, मैंने इसकी आपको तरगीब भी अभी पेश की। दूसरा ये है कि उवैस भाई हैं हमारे रावलपिंडी से, पूछना चाह रहे हैं कि हम ज़कात किसको दें, मतलब हम किस तरह ढूंढें जिसको हम ज़कात दें? देखें, बहुत मिल जाएंगे जी। सबसे पहले तो अपने कुर्ब जवार, अपने रिश्तेदारों में देखें। सही, ठीक है ना। भाई बहनों को भी ज़कात दे सकते हैं, सही, उनको भी देखें। अगर भाई बहनों में से कोई मुस्तहिक हैं तो उनको ज़कात, क्योंकि अपने जो करीबी होते हैं ना उनके बारे में मालूमात ज़्यादा होती है सही बनिस्बत अजनबी के। सही, अजनबी के बारे में तो पूछना पड़ता है, खुरेदना पड़ता है। अपने जो होते हैं कुर्ब जबार वाले मिलते जुलते रहते हैं तो पता होता है कि यार इनके क्या मामला चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे, तो ये देखें। और इसी तरह अगर नहीं मिलते तो आपको नहीं समझ में आ रही, सही, आप मदारिस में दे दें। सही, सुन्नी मदारिस, जहाँ रिहायशी मदारिस होते हैं जो किसी मुस्तनद मुफ्ती साहब या आलिम दीन के तहत चल रहे होते हैं, तो मुतवल्ली जो वहाँ के होते हैं, जो चला रहे होते हैं नाज़िम, उनको ज़कात दे दें, ये बता कर कि ये ज़कात की रकम है, ताकि उसको भी शरई तरीके से सर्फ कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जामिअतुल मदीना और दीगर शोबाजात के लिए दावत इस्लामी भी जमा कर रही है, तो आप इनको भी दे सकते हैं ज़कात। तो अपने तौर पे गौर खोज कर लें, सही, जिसके बारे में जहन जमता है। अव्वल तो ये है कि वो मकसूर रिश्तेदार में गिनवा देता हूँ कौन है। आप अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते, औलाद में बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको ज़कात सब आ गए। और ऊपर भी नहीं दे सकते, अपने वालिदैन को, दादा दादी, नाना नानी को नहीं दे सकते। सही, शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी शोहर को नहीं, बस ये मखसूस रिश्तेदार है। सही। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं, दाएं जितने भी हैं, सबको दे सकते हैं। सही। यानी वो अपने भाइयों को दे सकते हैं, भतीजों को दे सकते हैं, भांजों को दे सकते हैं। तो इसी तरह दीगर जो रिश्तेदार हैं, चचा वगैरह, फुप्पियाँ, उनको दे सकते हैं, जबकि वाकई मुस्तहिक हो और वो सैयद ना हो, हाशमी खानदान से ताल्लुक ना हो। तो इनमें जो मुस्तहिक है, आपको मुस्तहिक लग रहे हैं, उससे तबार से आप ज़कात दे सकते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ऐसा भी है और ज़ाहिर इस तरह की मिसालें हमें मिलती भी हैं कि मिसाल के तौर पे खूनी रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, इस तरह आपस में
چپ کلش ہو گئی ہے، لڑائیاں ہو گئی ہیں، اب وہ بعض اوقات لاکھوں روپے کا راشن بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لڑائی کی وجہ سے یا توجہ بعض کی نہیں ہوتی، مارکیٹ کے اندر وہ مشہور ہوتے ہیں بڑے سخی ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا اس طرح کوئی قریبی رشتہ دار مستحق ہو، محتاج ہو، وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کو چھوڑ کے باہر دیتا ہو، صحیح، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے صدقے کو قبول نہیں فرماتا، اور روایتوں میں آئے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے۔ اللہ تو لہذا تو ہمیں سب سے پہلے اپنے قرب و جوار میں توجہ دینی چاہیے، اس میں تو صلہ رحمی بھی ہے اور بھی بہت ساری اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں، تو چاہے وہ آپ کے ساتھ کیسا ہی اس کا رویہ ہو، آپ کے بھائی بہنوں کا جو بھی معاملات ہوں، قطع تعلق کی تو ویسے ہی ناجائز ہے، حرام ہے، تو اگر واقعی وہ ضرورت مند ہے، حاجت ہے، تو سب سے پہلے ان کی حاجت کو، اپنے بھائی بہنوں کی، دیگر جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کیا جائے، ان کو چھوڑ کر جانتے بوجھتے ہوئے آپ باہر جتنا تقسیم کر دیں اور اللہ تبارک تعالیٰ پہ اسے قبول نہ فرمائے اور وہی چیز ہمارے لیے وبال بن جائے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے قرب و جوار میں ہی دیکھیں، وہ معلومات رکھا کریں، اپنے پڑوسیوں میں رکھا کریں، یہ نفسا نفسی ایسی ہو گئی ہے، برسوں گزر جاتے ہیں، پڑوس میں کون رہ رہا ہے کچھ نہیں پتہ ہی نہیں، معلومات ہی نہیں کرتے بیچارے، بعدوں کا ایسا ہوتے کھانے کو نہیں ہوتے، بھوکے ہوتے ہیں بیچارے، تو لہذا یہ قرب و جوار میں اہل محلہ، پڑوسیوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، یہ صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں ہے، ہمیں عملی طور پر بھی، مجھے بھی، ہر ایک کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میرے قرب و جوار میں ایسے مسلمان بیچارے مستحق ہیں، میں نے ڈھونڈوں، تلاش کروں، ان کی ضروریات کو پورا کروں، انشاءاللہ اس طرح کریں گے، پھر دیکھیں کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ مدی چینل کے ناظرین، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں وہ اس قدر بیان کیے گئے کہ اس طرح کی روایت بھی ملتی ہیں کہ صحابہ علیہم الرضوان کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حصہ دار بنا دیا جائے گا، حالانکہ وراثت کے اندر پڑوسی کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے فضائل، اس کی اہمیت کو اتنا بیان کیا گیا، اور یہ مفتی صاحب نے صحیح فرمایا کہ اگر آج ہم غور کریں، نفسا نفسی اتنی ہے کہ برابر میں جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیچارے کس حال میں ہیں، حالانکہ پھل فروٹ لانے کے حوالے سے یہ بھی مطلب بیان کیا گیا کہ اس انداز میں لائے جائیں کہ پڑوسیوں کے جو بچے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو اگر وہ غریب یا اس طرح کے ہیں۔ کھانے کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اگر آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں تو اس کے اندر شوربہ زیادہ کر دیں تاکہ پڑوسی کو دیا جائے، اس طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن واقعی جس طرح کے حالات ہیں آج کل پتہ نہیں ہوتا کہ پڑوسی کی کیا کیفیت ہے، اور ہم بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں اپنے اندر حساسیت پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح جس طرح صلہ رحمی کے حوالے سے بات ہوئی، خونی رشتہ داروں کے حوالے سے بات ہوئی، آپس میں لڑائیاں جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ مطلب مال تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو نوازا ہے، لیکن وہ اپنے خونی رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو مطلب نہیں دیتے اور مارکیٹ میں اور دیگر معاملات میں وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ روایت بھی آپ نے سن لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا صدقہ قبول نہیں فرماتا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پر رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا، حالانکہ مال بھی دیا جا رہا ہے، خرچ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جس کو محروم کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے یہ وعید بیان کی گئی۔ تو لہذا کوشش کر کے جو شریعت کے حکام ہیں مال دینے کے حوالے سے اس کو پہلے آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آگے کی صورتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ یہ سوال تھا میرا کہ جو پراپرٹیز ہے ہماری گھر کے علاوہ جو پراپرٹی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی، گھر کے علاوہ جو پراپرٹی ہے اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے تو پھر تو زکوٰۃ ہے، اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی چاہے جتنی بھی پراپرٹی ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک، ایسے بس یہ ہے کہ روزے کا کفارہ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں کیا اس کو دے سکتے ہیں؟ بالکل، بلکہ اس کو ہی دیا جائے گا، صحیح، جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اسے ہی روزے کا کفارہ وغیرہ دیا جائے گا۔ میری زوجہ کے پاس 3 تولے سونا ہے اور 40,000 ہے، کیا زکوٰۃ ہوگی ان پر اور کتنی ہوگی؟ دیکھیں اگر سونے کی اور جو رقم کی ملکیت ان کی ہی ہے، جی، یعنی ان کے پاس سونا بھی ہے اور رقم بھی ہے تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب کتنی ہوگی، رقم تو پتہ اتنی ہے، اب سونے کی قیمت معلوم کر لیں وہی بازار سے، صحیح، کہ ان کے پاس جو زیور ہے جو قیمت بنتی ہے اس کی قیمت اور نقدی اس کو آپس میں ملا لیں، اور کل رقم کا 2.5% زکوٰۃ، جیسے لاکھ پہ 2,500 ہوتے ہیں، آسان فارمولہ یہ ہے کہ کل رقم کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں، صحیح، 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو زکوٰۃ نکل آئے گی۔ ٹھیک، جی مسجد کھول لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ مسجد کے اندر زکوٰۃ دینا
دیکھیں مسجد میں تو زکوٰۃ نہیں لگتی نا ڈائریکٹ، تو اس طرح مسجد میں جو ہے وہ کوئی مسجد کی پیٹی میں جا کے ڈال دے زکوٰۃ، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے اندر مدنی چینل کے ناظرین کسی بھی شرعی فقیر کو جو اس کی شرائط بیان کی گئیں اس کو مالک بنانا ہوتا ہے، اس کو حوالے کر دے، وہ اس پہ قبضہ کر لے۔ ہاں وہ صورت ایک الگ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور ضرورت ہے، حاجت ہے، تو وہاں بھی ڈائریکٹ نہیں لگ سکتی تعمیرات میں، وہ پھر اس کا شرعی ہیلہ ہوتا ہے، یعنی وہ آپ نے زکوٰۃ کسی مستحق کو دے دی اور اس نے جو ہے مسجد میں دے دی، تو اس طرح دونوں کو ثواب ملے گا اور مسجد میں بھی زکوٰۃ لگ جائے گی۔ جی اگلی کال۔ کے حساب سے سر میرا یہی سوال ہے کہ میں نے زمین بیچی 17 لاکھ کا جریب 4 کنالے، وہ میری نہیں تھی، میرے باپ کی تھی، وراثت تھی میری، کیا مجھے جو پیسے بچیں گے ان کی زکوٰۃ ہوگی؟ فرما دیں کہ کتنی زکوٰۃ ہوگی، سال گزرے گا تو بعد میں زکوٰۃ ہوگی یا کی زکوٰۃ ہوگی؟ مہربانی کریں یہ مجھے بتائیں۔ جی دیکھیں، جب تک زمین تھی جو وراثت میں ملی تو زکوٰۃ تھی کسی پر، صحیح۔ اب انہوں نے زمین بیچی، بیچنے کے بعد جو رقم آئی تو ان کے حصے کی جو رقم ہے وہ اگر نصاب کے برابر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سال گزرنے پر، اگر یہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھے اب ہوئے زمین بیچنے کی وجہ سے، تو سال گزرنے پر جو ہے نہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو اس کی زکوٰۃ جب ادا کرتے ہیں تو اس کی بھی ادا کریں گے۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔ حافظ افتخار احمد ضلع شیخوپورہ سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ تھا، نصاب کی جو رقم بنتی ہے یہ 7.5 تولے جو سونا بنتا ہے اس پر زکوٰۃ رقم جو ہوگی اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی یا اس سے اوپر جو رقم ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی تفصیلات بتا دیں۔ دیکھیں رقم اس پر بھی زکوٰۃ، انہوں نے 7.5 تولے کی مثال دی، صحیح، اس پہ تو ہے ہی جیسے وہ یہ سوال کہ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ ہے یا اس سے اوپر والے پر ہے، صحیح۔ دیکھیں 7.5 تولے پر بھی ہے، یعنی پورے 7.5 تولے پر بھی ہے، اس 7.5 تولے سے زائد جتنا بھی ہو اس پر بھی ہے۔ اب رقم کے اعتبار سے رقم کے اعتبار سے چاندی کا ہم اعتبار کریں گے، 52.5 تولے چاندی کے برابر کسی پر رقم ہو تو اس رقم پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، اور اس سے زائد جتنی رقم ہو تو آسانی کے لیے یہ ہے کہ ٹوٹل میں سے زکوٰۃ وہ ادا کریں گے۔ اگرچہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک جو ہے 7.5 تولے سے کتنا زیادہ ہو سو خمس نصاب، یعنی نصاب کا جو 5واں حصہ 1.5 تولہ، 7.5 تولے سے اوپر 1.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم پہ نہیں ہوگی، لیکن آسانی اسی میں جتنا بھی سونا ہو یا جتنی بھی رقم ہو ٹوٹل میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ صحیح۔ جی اگلی کون۔ مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ ایک وقت میں مستحق زکوٰۃ کو کتنی زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ پیارا سوال ہے، ایک وقت میں کتنی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک وقت اول یہ کہ اس کو نصاب سے زیادہ نہ دی جائے، لیکن اگر بالفعل واقعی وہ ضرورت مند ہے، مثال کے طور پہ کوئی ہے مقروض، لاکھوں کا مقروض ہے، تو ظاہر اس کی ضرورت کے اندر بھی اس کو زکوٰۃ دیں گے، صحیح، یا اس کے اہل و عیال اتنے زیادہ ہیں، اس کے اخراجات ہی اتنے زیادہ ہیں، تو ضرورت کے مطابق جو ہے وہ نصاب سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس کو زکوٰۃ دی گئی اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب میں مزید زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ دیکھیں یہ تو زکوٰۃ لینے والے کو تو غور کرنا ہوگا، یہ خاص طور پہ کب ہوتا ہے؟ انہوں نے تو ایک ساتھ سوال کیا نا، کہ سوال کرنے والے جانتے ہیں کہ کیا ہے، یہ جن کے بچوں کی شادی وغیرہ ہوتی ہے نا، جی جی، تو کوئی کسی نے 50,000 دے دیے، کسی نے 20,000 دے دیے، کسی نے 40,000 دے دیے، تو اس طرح لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ پہلی دفعہ کسی نے 50,000 دے دیے، اب وہ خود صاحب نصاب ہو گیا، فارغ ہو گیا، وہ اب اسے مزید زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے۔ صحیح، تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا یہ ضروری ہو۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، توجہ نہیں ہوتی اس پر، یعنی وہ 50,000 جب لے لیے تو اب وہ نصاب ہو گیا ان کو، اب وہ مزید زکوٰۃ اگر لیں گے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، اور یہ توجہ نہیں ہوتی اس پر، تو لہذا جس کو بھی زکوٰۃ دی جائے وہ بھی غور کرے اور جو دے رہا ہے وہ بھی غور کرے۔ جی اگلی کون۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی ان پر قرضہ ہو اور کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا قرضہ اتار لیں؟ جی دیکھیں مقروض اس کا تو ذکر خود قرآن میں آیا ہے، صحیح، یعنی مصارف زکوٰۃ میں اس کو شمار کیا ہے، تو مقروض کو زکوٰۃ دینا تو افضل ہے، صحیح، تو مقروض کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ سید ہاشمی نہ ہو تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر لے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مدنی چینل پر ایک سلسلہ آ رہا تھا، وہ
کلپ تھا وہ، جس کے اندر جو ہیڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ قرض خواہ یعنی جس پر قرضہ تھا، قرض لینے والے اس کو اتنا پریشان کر رہے تھے کہ غالباً اس نے شاید اپنی پوری فیملی کو مار دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس کے ہائپر ہو گیا وہ کہ لوگ مجھ سے اتنا مطلب ظاہر اس کی پوزیشن نہیں ہوگی قرض دینے کی اور لوگ گھر پر چکر لگا رہے ہوں گے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، اس نے اس طرح کا یہ کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی خیرخواہی ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے، لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اس کی پوزیشن نہیں ہے دینے کی، تو اگر کوئی اس کو زکوٰۃ دے دے گا تو اس کا کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ تو بہت بڑی خیرخواہی ہے اگر کسی کے ساتھ کی جائے۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 50,000 روپے ہوں اور 2 تولہ 3 تولہ سونا ہو تو کیا وہ صرف 50,000 پہ زکوٰۃ دے گا یا جو ہے نا 2-3 تولہ سونے کی قیمت اس میں ملا کے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ جی ملا کر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سونے کی قیمت بھی لگائے گا جو 50,000 ہے، ان کو جمع کر کے کل رقم میں سے زکوٰۃ دے گا۔ جی مفتی صاحب ہماری دکان ہے، اس سے رینٹ آ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ؟ اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس دکان پہ زکوٰۃ نہیں جی۔ باقی جو رینٹ آ رہا ہے اگر وہ بھی خرچ ہو جاتا ہے بچتا نہیں تو اس پہ بھی نہیں۔ رینٹ اگر سیو ہو رہا ہے، نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے تو دیگر مال کے ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا زکوٰۃ جو ہے اگر فرض ہو 1 اپریل کو اور 1 سال سے پہلے کسی بھی مسئلے سے وہ مطلب مسئلے کی وجہ سے پیسے جو ہے وہ کم ہو جائیں تو زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟ دیکھیں کم ہونے سے مراد جتنے تھے اس سے کم ہو گئے لیکن نصاب سے زیادہ ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے تھے اس کے پاس، اب سال پورا ہونے سے پہلے 50,000 کم ہو گئے تو 50,000 کم ہوئے تو 50,000 بھی جو باقی بچے ہیں یہ نصاب سے زیادہ ہیں۔ صحیح۔ تو سال کے شروع اور آخر میں نصاب کے برابر ہیں، اگرچہ دوران سال پیسے کم ہو گئے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا جبکہ پورے ختم نہ ہوئے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا تھا سال کے شروع میں انہوں نے 1 اپریل کا کہا، اول تو اپریل کا ان مہینوں کا اعتبار نہیں، اسلامی تاریخ کا اعتبار ہے۔ صحیح ہے۔ تو اسلامی تاریخ کے حساب سے سال جب پورا ہوا اس وقت اب وہ صاحب نصاب نہیں تھا، یعنی لاکھ روپے تھے اب 10,000 بچ گئے یا 20,000 روپے ہیں اور اس وقت کوئی مال تو نہیں ہوگی زکوٰۃ۔ تو سال کے شروع اور آخر میں صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا SMS یہ ہے کہ گوشت وغیرہ کا جو صدقہ کرتے ہیں اور پھر باہر کہیں پھینک کر آ جاتے ہیں کہ جنات کھا لیں گے، ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ کسی جو ہے اس سے بہتر یہی ہے کسی غریب کو دے دیا جائے۔ اگر آپ مال ضائع کرنے والی سے پھینک دیتے ہیں تو مال کو ضائع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ چیل کووں کو کھلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی اعلیٰ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نہ کھلایا جائے۔ صحیح۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ غریبوں کو ان کو جو ہے کھلا دیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ صدقہ عطا ہو جائے گا۔ اس طرح پھینکنے کی اجازت نہیں ہے، مال کو ضائع کرنے کی اصل میں جنات جو مشہور ہے نا کہ جس ہڈی جو ہوتی ہے اس پہ جو گوشت تھا گویا کہ جنات کی غذا بنتا ہے، تو اب فریش گوشت ہی جنات کو کھلانا چاہ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر میں عرض کروں کہ گوشت فی زمانہ کافی کوسٹلی ہے، مہنگا ملتا ہے، اور وہی بات ہے کہ ہمارے قرب و جوار کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو شاید ہفتوں میں یا بقرہ عید میں ان کو گوشت کی یہ نعمت ملتی ہے، تو آپ یوں پھینک کر آ جاتے ہیں اس نیت سے کہ جنات کھا لیں گے، بل تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو لہذا کوشش کر کے کسی غریب مسلمان کو آپ وہ گوشت دیں، عزت کے ساتھ اس کو پیش کریں تاکہ وہ اس کے بچے جو ہے وہ گوشت کھائیں، تو کتنا ثواب ملے گا، کتنی دل جوئی ہوگی، اس کا دل کتنا خوش ہوگا، تو اس پر غور کریں۔ جی اگلی کال۔ سر میں محمد عاصم طارق گجرانوالہ پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ میری فارمیسی ہے، دکان ہے، مطلب اس میں تقریباً 12 لاکھ کا مال ہے، تو وہ جو زکوٰۃ مطلب ادا کرنی ہے وہ بچت میں سے کرنی ہوتی ہے یا کس طرح کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایڈوانس میں زکوٰۃ مطلب دی جا سکتی ہے؟ مثال میں ہر ماہ 1,000 روپیہ دیتا ہوں تو کیا وہ زکوٰۃ کی نیت کی جا سکتی ہے؟ برائے مدینہ جواب ارشاد فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ بچت میں سے نہیں بلکہ کل مال میں سے ہوگی، یعنی جس دن سال پورا ہو رہا ہے اب دیکھیں کہ ان کے پاس ان کی شاپ میں کتنا مال رکھا ہے۔ اگر جب شروع کیا تھا تو 12 لاکھ کا تھا، اب ہو سکتا ہے 20 لاکھ کا ہو گیا، تو سال پورا ہونے پر جتنا بھی مال تجارت رکھا ہوا ہے، جو بھی مال رکھا ہوا ہے فارمیسی کا، اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایڈوانس میں جو ہے وہ زکوٰۃ،
تو ایڈوانس میں جو ہے وہ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، یعنی ہر مہینے یہ 1000 روپے دے رہے ہیں، اب جس دن سال پورا ہو تو اب وہ حساب لگا لیں کہ جتنے میں نے زکوٰۃ نکالی ہے آیا یہ پوری ہے یا نہیں۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس مال تجارت زیادہ ہے، اگر روزانہ ہر مہینے 1000 بھی نکالیں گے تو پوری زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی، سال پورا ہونے پر ان کو حساب لگانا ہوگا، جتنی نکال چکے ہیں ٹھیک ہے، اس کو مائنس کر کے بقیہ جو رہ گئی اس کو ادا کر لیں۔ اچھا ایس ایم ایس بہت پیارا ہی ہے، اور اس میں بعض اوقات اس طرح کی غلطیاں نیت کے حوالے سے ہو جاتی ہیں۔ پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ میری زوجہ کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا ہے۔ اچھا ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، شروع میں سونا ہمارے پاس کم تھا، بعد میں زیادہ ہو گیا، اب زکوٰۃ ہم دیتے رہتے ہیں لیکن نیت سونے کی زکوٰۃ کی نہیں تھی، اب ساری زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی یا جو ہم دیتے رہے وہ نیت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیتا کون رہا؟ دیتا شوہر رہا، اور اس نے جو ہے نہ بیوی کو بتایا نہ اس سے اجازت لی، ان کی تو نیت ہی نہیں تھی اس میں سے زکوٰۃ، تو وہ سونے کی زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی۔ تو اگر تو بالفرض بیوی دیتی رہی ہے پھر تو ادا ہو جائے گی، یعنی اگر اس کے پاس اور بھی کچھ نہیں سونے اور وہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہی ہیں، اگرچہ یہ ذہن میں نہیں ہے کہ میں سونے کی زکوٰۃ دے رہی ہوں لیکن زکوٰۃ کی نیت ہے، ہونا ضروری ہے، یہ ہونا ضروری ہے کم سے کم کہ دینے والی کی زکوٰۃ کی نیت ہو، تو اس صورت میں تو زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن حساب لگانا ہوگا کہ اتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اب پہلے سونا کم تھا پھر بعد میں زیادہ ہوا، تو کتنا کم تھا پھر کتنا زیادہ ہوا، یہ دارالفتہ اہل سنت میں آ کر یا فون کر لیں اور پوری تفصیل بتا دیں کہ اول سونا کتنا تھا پھر کتنا رہا، تو انہیں پھر انشاءاللہ کیلکولیٹ کر کے بتا دیا جائے گا کہ انہوں نے کتنے سالوں کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے۔ صحیح۔ اچھا ابھی زمین کی قسطیں پوری نہیں ہوئی اور یہ بھی ابھی ارادہ نہیں ہے کہ اس کو بیچنا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے کہ انہوں نے بیچنے کے ارادے سے نہیں خریدی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ جو سروس مین لوگ ہیں، نوکری پیشہ لوگ ہیں، ان کو جو تنخواہ ملتی ہے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ان کو 10% ان کے پاس زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اور وہ انہیں ادا کرنے چاہیے، تو مجھے بتائیں کیا نوکری پیشہ کو ہر مہینے 10% زکوٰۃ دینی ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے جی، اول تو زکوٰۃ 10% تو ہوتی بھی نہیں ہے، جس پر ہو تو اب زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5%، وہ بھی نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں ہوتا ہے۔ اب جو نوکری پیشہ ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں، مثال کے بیچارہ جو کماتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، صحیح ہے، زکوٰۃ اس رقم پر ہوتی ہے جو حاجت سے زائد ہو، صحیح، اور نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس صورت پہ 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ باقی جس نے کہا غلط کہا کہ ہر مہینے سیلری سے جو ہے وہ 10%، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ اپنے اس سے بھی مسئلے بیان کرتے رہتے جی، تو بیان کر دیا ان کو۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب سے سوال یہ تھا میرا، ابھی تک جس بندے نے صاحب نصاب ہونے کے باوجود ابھی تک کسی نے زکوٰۃ اگر نہیں دی ہے تو اس کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں، اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی وضاحت فرما دے۔ صاحب نصاب ہونے کے باوجود ابھی تک زکوٰۃ دی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا زکوٰۃ کے بارے میں، تو ابھی زکوٰۃ پچھلی بھی اتارنی پڑے گی، دینی پڑے گی؟ دیکھیں اول تو توبہ کرنی پڑے گی نا، ٹھیک ہے، کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے، اب ان کو پشیمانی ہے تو نادم ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور فی الفور جتنا جلد ہو سکے حساب کتاب لگائیں اور جتنے سالوں کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ قرآن حدیث میں تو ظاہر اس کی وعیدیں ہیں، جی جی، فرمائے گا کہ دیگر تو فرائض کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کو جیسے نماز پڑھ رہا اور زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو نماز اس کی قبول نہیں ہے۔ صحیح، تو اس طرح دیگر بھی یہ ہے کہ جو بھی مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے۔ صحیح، اور یہی مال جو ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کی مذمت تو قرآن میں آئی ہے اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ اس پر گنجا سا مسلط کر دیا جائے گا، یا وہ جو مال ہے وہ اس کے جسم پر داغا جائے گا۔ تو اس طرح کی وعیدیں، سخت وعیدیں اس کے بارے میں آئی ہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے اور پچھلے سالوں کا حساب لگا کے جلد سے جلد زکوٰۃ ادا کرے۔ مدنی چل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، تو لہذا جسے توفیق مل گئی، جس کی توجہ اس طرف آ گئی کہ اب تک میں غلطی کرتا رہا، سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنے
اموال کی حسابی کا جو بھی ہے جو زکوٰۃ بنتی وہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور مزید اسے فضیلتیں ملیں گی. جی اگلی کال. جی میرا نام ایاز ہے اور میری بیٹی میں چاہتا ہوں اس کے لیے کوئی پلاٹس وغیرہ خرید لوں تاکہ اس کے مستقبل میں کام آئے, جیسے شادی وغیرہ ہو یا جب ضرورت ہو اس وقت بیچ کے اور اس کی ضرورت پوری کر دی جائے, نہ کہ میرا مطلب اس سے نفع کمانا ہے یا کاروبار کا. تو کیا اس پہ میں زکوٰۃ دوں گا جب تک وہ رہے گا میری بیٹی کے نام پہ؟ نہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اپنی بیٹی کے لیے خرید رہے ہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں ضرورتاً اس کو وہ جب ہوگی ضرورت تو بیچ دوں گا. اس کے بارے میں فقہ کرام نے لکھا ہے کہ رکھنے کے لیے لیا اور نیت یہ کہ نفع ہوگا تو بیچ دوں گا جب ضرورت پڑی, تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. جس نے گھر کے لیے پیسے تھوڑے تھوڑے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہوں تو ابھی تک اس کا گھر نہ بنا وہ بھی اپنے وہ پیسے کی زکوٰۃ دے گا؟ جزاک اللہ خیر. جی ہاں, اگر وہ جمع کرتے کرتے نصاب کو پہنچ گئے ہیں, اس پہ سال گزر رہا ہے, تو سال گزرنے پر جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, یعنی سال بسال اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں گے. جی اگلی کال. سر میرا نام ہے چراغ الدین, میں مستری مزدوری کرتا ہوں. میرے پاس 1 لاکھ روپے گھر میں رکھا ہوا ہے, میں اس کی کیا زکوٰۃ نکال سکتا ہوں؟ کیا بات ہے, مستری ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن جذبہ. دیکھیں ان کے پاس جو بھی مال ہے اگر نصاب کے برابر ہے, اب کتنی بتائی انہوں نے؟ 1 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے ضرورت سے زائد, تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی, یعنی سال گزرنے پر انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر میری کسی سے پارٹنرشپ میں شاپ یعنی دکان ہے تو اس کی زکوٰۃ کیسے دی جائے گی, کیا فرماتے ہیں؟ اب ظاہر پارٹنرشپ پر ہے تو جو بھی مال تجارت والی صورت ہے, اب ظاہر جو بھی کیپٹل ہوگا, جو بھی مال تجارت ہوگا, ہر ایک کو اپنے حصے کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, زکوٰۃ 1 سال کی کتنی ہے اور میں ایک دن میں 50 روپے روزانہ یعنی کماتے ہیں, شاید اس طرح پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو سال میں زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ دیکھیں اول تو یہ ٹھیک ہے آپ کماتے ہیں روز کے روز, اول یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کی حاجت میں جو استعمال ہوتا ہے ضرورت میں, اس کے بعد جو رقم بچ رہی ہے جو سیو ہو رہی ہے حاجت اس لیے زائد, وہ اگر سیو ہوتے ہوتے اتنی رقم آپ نے جمع کر لی ہے کہ آپ 52 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں, تو اب آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں, تو پھر سال گزرنے پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. لیکن اگر ایسا رقم بچتی نہیں ہے, جو کما رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں, تو نہیں ہے زکوٰۃ. اچھا, اس میں ایس ایم ایس یہ بھی تھا کہ یہ خیرات وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں, نیت خیرات جیسے کسی کو روزانہ کچھ نہ کچھ 10-15 روپے ہم دے رہے ہیں, تو کیا یہ زکوٰۃ بن جائے گی؟ جب تک زکوٰۃ کی نیت نہیں کریں گے اور مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی نیت کرتے ہوئے نہیں دیں گے, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ویسے صدقہ نکالنا ہے, خیرات نکالنا ہے, تو یہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا. اچھا, عموماً جو پیشاور بھکاری ہوتے ہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں جگہ جگہ, تو کیا ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں اس طرح جو پیشہ ور ہوتے ہیں نا, ان کو زکوٰۃ تو نہیں دینی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ عمومی طور پہ یہ لوگ خود صاحب نصاب ہوتا ہے. صحیح. اتنا کما رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اول تو ویسے ہی دینا جائز نہیں ہے. صحیح. کہ جس کا سوال کرنا جائز نہیں, اس کو دینا بھی جائز نہیں. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز قیمتی وہ سال پورا پڑی رہی ہے, اس پہ زکوٰۃ لگے گی کہ نہیں؟ دیکھیں اس طرح کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے لیکن آپ نے کوئی تجارت کی نیت نہیں ہے, یعنی کسی بھی چیز کو آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تھا, اگرچہ وہ سالہ سال استعمال نہ ہو, چاہے کتنی قیمت کی ہو, تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ صرف 3 قسم کے مال پر ہوتی ہے, سونا چاندی, مال تجارت اور چرائی کے جانور. صحیح. اس کے علاوہ جو گھریلو سامان ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ 24 ایکڑ زمین پر گندم ہے, اس کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی دیکھیں اصل تو پیداوار پہ زکوٰۃ ہوتی ہے نا, تو عشر یا نصف عشر یعنی 10واں حصہ, عشر مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ, تو 10واں حصہ جو ہے انہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا. یعنی اگر بارش اور نہر کے پانی سے اگر اس کو سیراب کرتے ہیں زمین کو, تو ظاہر عشر دینا ہوگا. اگر پانی خرید کے جیسے ٹیوب ویل کے ذریعے سے استعمال کر رہے ہیں, سیراب کر رہے ہیں, تو نصف عشر جو ہے انہیں دینا ہوگا. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ وائف ہیز نو ارننگ بٹ ہیو مور دین, یعنی ان کی جو زوجہ ہیں ان کی ارننگ کمائی تو کچھ بھی نہیں ہے اور سونا ان کے پاس 7.5 تولہ ہے, تو شی ول پے بائی سیلنگ سونا, سونا بیچ کر دیں گی, کیا کریں گی؟ ٹھیک ہے, سونا بیچ کر نہیں,
زکات تو ادا کرنی ہی کرنی ہے. صحیح ہے. سونا رکھا ہوا ہے تو پھر زکات بھی دیں گے اگر 7.5 تولے جیسے بتایا انہوں نے. تو اس صورت میں یا تو قرض لے کر دیں یا سونا بیچ کر دیں, زکات ادا کرنی ہوگی. اچھا یہ جو SMS ہے, مثال ہے 7.5 تولہ ہی سونا ہے اور اس سال زکات دی اور آئندہ سال تو اب 7.5 تولہ نہیں رہے گا, اگر اسی میں سے دے دی زکات, اگر سونے میں سے ہی دی ہے تو ظاہر 7.5 تولے سے کم ہوا. ہاں جیسے 7.5 تولے پہ 2 رتی 2 ماشا جو بھی بنتا 2 ماشا 2 رتی, تو وہ کم ہو گیا تو 7.5 تولے سے کم ہو گیا. صحیح. تو پھر زکات نہیں ملے گی. عمومی طور پہ قیمت سے زکات کی ادائیگی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر سونا 7.5 تولے ہی رہتا ہے, ہاں اگر ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ بھی 2 سال کی زکات ادا نہیں کی اس نے, 3 سال کی 4 سال کی ادا نہیں کی, اور سونا صرف 7.5 تولے صحیح, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, نہ چاندی نہ کوئی رقم, تو صرف 1 سال کی زکات فرض ہوگی. صحیح, کیونکہ 1 سال کی زکات جب اس میں سے نکالیں گے تو 7.5 تولے سے کم ہو جائے گا. جی اگلی کال. میرا نام محمد اقبال ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں, فرنگی ٹاؤن. سوال سر میرا یہ کہ میں نے ایک پلاٹ کرایا ہوا ہے, اس میں میں نے تقریباً 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے دے چکا ہوں انسٹالمنٹ پہ, اور اس کا ابھی میرے کو قبضہ نہیں ملا ہے, اور باقی میرے پاس 3 لاکھ 4 لاکھ اور ہیں. تو اب میرے کو زکات پورے سب پیسوں کی دینی ہے یا 4 لاکھ کی دینی ہے جو میرے پاس کیش ہے؟ جی اول تو پلاٹ یہ دیکھا جائے گا انہوں نے کس نیت سے لیا ہے. اگر تجارت کی نیت سے, بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو زکات ہوگی, لیکن قبضہ ملنے کے بعد نکالنا ضروری ہوگی اتنے سالوں کی زکات. ٹھیک. اور اگر انہوں نے اپنے رہائش کے لیے لیا ہے تو پھر تو زکات ہے ہی نہیں. اب کوئی چیز انہوں نے لی ہے, ادھار لے لی ہے, اب جتنی قسطیں باقی ہیں وہ ان پر قرض ہے, وہ مائنس کرنے کے بعد اگر ان کے پاس رقم بچتی ہے نصاب کے برابر تو زکات ہوگی, ورنہ نہیں. اچھا پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ میرا 8 مرلے کا پلاٹ ہے, زکات ہوگی؟ اگر 8 مرلے کا پلاٹ ان کو وراثت میں ملا ہے جی. تو زکات نہیں ہے. اگر انہوں نے خریدا ہے اور بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تو پھر بھی نہیں ہے. اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو زکات ہوگی. اچھا انشورنس پالیسی پر زکات کتنی, کیا ترکیب ہے اس کی؟ اول تو انشورنس کروانا حرام ہے, کسی قسم کا انشورنس کروانا جائز نہیں ہے. اب انشورنس پالیسی پر جتنی رقم جمع کر چکے ہیں, اصل رقم, اس رقم پر زکات ہوگی, جبکہ وہ نصاب کے برابر ہو یا دیگر مال کے ساتھ مل کر نصاب کے برابر ہو تو سال گزرنے پر اس پر زکات ہوگی, زکات واجب ہوتی رہے گی. دکان رینٹ پر دی ہے اور 4 لاکھ ایڈوانس لیا ہے, 4 لاکھ مزید میرے پاس ہے, تو زکات کتنی ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اس صورت میں اس دکان پہ تو زکات نہیں ہوگی. اسی طرح جو اس نے ایڈوانس لیا ہے وہ بھی قرض ہے, صحیح ہے, واپسی دینا ہے. ہاں, جو اس کے پاس الگ سے بھی جو رکھا ہوا ہے 4 لاکھ روپے, اس پہ زکات ہوگی. صحیح, یعنی ایک اس دکان پہ زکات نہیں, اس کا ایڈوانس جو لیا ہے اس پہ بھی زکات نہیں, کیونکہ اس نے تو ادا کرنا ہے, تو قرض ہے. اس کے علاوہ جو اس کے بعد 4 لاکھ روپے ہیں اس میں سے زکات اس سے ادا کرنی ہوگی, لاکھ پہ 2,500 کے حساب سے. ابھی دیکھیں کتنی آسانی ہے, اور حالانکہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس تو 8 لاکھ روپے ہو گئے, 8 لاکھ پہ زکات دینی ہوگی, لیکن شریعت نے اس کو مائنس کر دیا. قرض ہے, مقروض ہو گیا نا ایک طرح. ایڈوانس کی رقم جو ہوتی ہے وہ قرض ہوتی ہے, ظاہر اس نے جب خالی کرنا ہے تو واپسی دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سید ہاشمی اور عباسی بھی شامل ہیں جن کو زکات؟ عباسی بالکل, ہاشمی میں عباسی شامل ہیں. ٹھیک, عباسیوں کو زکات نہیں دے سکتے. صحیح. جی اگلی کال. میرا نام ممتاز محمد خان قادری, اور سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اگر کسی کے پاس ہے 15 یا 20 تولے سونا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو سونا ہے وہ میری اپنے بچوں کی ملکیت میں کیا ہوا ہے, میں خود استعمال نہیں کرتا, تو کیا اس پر زکوٰۃ لگے گی کہ وہ جب بچے بالغ ہوں گے اس وقت بچے دیں گے؟ اول تو یہ ہے کہ واقعی بچوں کی ملکیت کیا ہے یا نہیں. صحیح. اگر اول تو یہ دیکھا جائے گا سونے کا مالک تھا کون. صحیح ہے, والد تھے مثال, والد تھے تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے اتنا سونا فلاں کا ہے, اتنا سونا فلاں کا ہے. صحیح, انہوں نے یہ کہہ دیا, تو ظاہر ہے وہ نابالغ بچے اس کے مالک ہو جائیں گے. صحیح ہے, اب اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے, تو جب تک وہ بچے نابالغ ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ مالک بننے والی صورت نہیں تھی, نیت یہ تھی کہ یار ان کو ہم دے دیں گے, صحیح, اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے, تو جب تک مالک نہیں بنایا, اگر والد نے کہہ دیا تو والد کے کہہ دینے سے نابالغ بچہ اس کا مالک ہو جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اگر سوال کی صورت یہی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا بالغ نے, والد صاحب نے کہ یہ سونا
میرے ان بچوں کا ہے. اگر وہ بچے نابالغ ہیں تو نابالغ بچوں کا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں جب تک وہ بچے نابالغ رہیں گے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن دوسرا مسئلہ یہ بھی اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. ایسا نہ کیا جائے، اور پھر اس کو خود بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر واقعی دینا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. بے شک بے شک. اگر واقعی بچوں کو ہی دینا مقصود ہے تو وہ بات الگ ہے، تو اس کو پھر الگ تھلگ رکھیں، سنبھال کے اس کو استعمال نہ کریں. لیکن ایسا نہیں ہوتا، صرف وہ نام کا ہوتا ہے، یا والدہ کہہ دیتی ہیں میں نے بچوں کے نام کر دیا، تو والدہ کے کہنے سے بچوں کے نام نہیں ہوگا. تو اس کے شرعی تقاضے جب تک وہ پورے نہ ہو تو والدہ ہی اس کی مالک رہیں گی. ٹھیک ہے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر بیوی کے پاس 8 تولے گولڈ ہو اور اس کی کمائی کی کوئی صورت نہ ہو تو شوہر اس کی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، لیکن اس پر لازم نہیں ہے. لازم نہیں دینا چاہے تو ٹھیک ہے دے سکتا ہے، لیکن بتا کر دے اس کی اجازت سے، تاکہ اس کے سونے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. اگر گھر میں سونا سیو کیا ہوا ہے، اور کیا سال کے آخر میں اس سونے سے 2.5% زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ بالکل، یعنی سونے کی زکوٰۃ سونے سے نکالنا ہے، بالکل نکال سکتے. جبکہ نصاب. جی جی اگلی کال. ریحان محمود اسلام آباد سے. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے سے ابھی انہوں نے یہ کہا کہ ایک جو ہے مقروض کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس میں میرا سوال ایک یہ تھا کہ مقروض تو ہے، بٹ یہ ہے کہ اس کے پاس قرض، اس قرضے کے علاوہ اپنی کچھ مطلب زمین بھی ہے، تو وہ فی الحال وہ زمین نہیں بیچنا چاہ رہا، بٹ وہ مقروض بھی ہے. تو اس سلسلے میں کیا ہے کہ وہ کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل دی جا سکتی. جو زمین اگر اس کے پاس ہے، اپنی رکھی ہوئی ہے، نہیں تجارت والی نہیں ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی تھی، تو اگرچہ یہ چیزیں ہوں تو پھر بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اموال زکوٰۃ میں سے دیکھا جائے گا، یعنی اس مقروض کے پاس سونا چاندی، مال تجارت وغیرہ جو اموال زکوٰۃ ہیں، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اگر وہ اس کے پاس نہیں ہے یا ہیں تو صحیح، لیکن قرضہ زیادہ ہے، اس کا قرضہ ادا نہ ہو. وہ زمین ایسی ہے کہ نہیں بیچ سکتا، اس کی مجبوری ہے، ذریعہ معاش سے یا کوئی ایسی صورت. اس کو یہ مجبور نہیں کیا جائے گا کہ بھئی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زمین بیچ کے کہ بھائی تمہیں زکوٰۃ جبھی دی جائے گی جب تم زمین بیچو. ایسا نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ احتیاط ضروری ہے، دینے والے کو بھی لینے والے کو بھی. وہ بقدر ضرورت ہی لے، صحیح، یعنی اتنا کہ اس کا قرض ادا ہو جائے. صحیح، ٹھیک ہے. اب اس سے زیادہ قرض اس کا ادا ہو گیا، اب اس سے زیادہ پھر اس کا سوال کرنا، یہ بلا ضرورت سوال کرنا ہوگا، یہ پھر جائز نہیں ہوگا. اب اس نے ضرورت سے زیادہ اس کو مل گئے. صحیح. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے قرض تھا، کسی نے اس کو 2 لاکھ روپے دے دیے. صحیح. اب 1 لاکھ زیادہ ہو گئے، اب وہ مقروض تو رہا نہیں. صحیح. اب اسے مزید کوئی زکوٰۃ نہیں دے سکے گا. جی مزید کو پگڑی کے اوپر گھر لیتے ہیں، جس سے کہ زیادہ رقم دے دیے، نہ اس کے اوپر کوئی کرایہ ہوتا ہے، صرف لائٹ اور پانی کا بل بھرنا ہوتا ہے. تو 2 لاکھ روپے سے ہم لوگوں نے وہ گھر لیا ہے، اور 2 سال کے بعد میں جب وہ ہم گھر خالی کر دیں گے، وہ 2 لاکھ روپے ہمیں ریٹرن دے دیں گے. تو کیا یہ 2 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے. دیکھیں یہ پگڑی سسٹم تو الگ ہوتا ہے ہمارے یہاں. جو اول تو یہ پگڑی پر خرید و فروخت دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے. یہ جو صورت بیان کر رہے ہیں یہ تو رینٹ والی بیان کر رہے ہیں. پگڑی میں ایسا نہیں ہوتا. پگڑی میں تو مالک ہو جاتے ہیں ایک طریقے سے. مالک نہیں ہوتا، مالک ہونا وہی رہتا ہے وہ، لیکن اس کو حق حاصل ہوتا ہے، آگے بیچ دیتا ہے. وہ رسید کی تبدیلی ہوتی ہے، اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں، اس کو مالک کو دینے پڑتے ہیں. تو اول یہ کہ اگر رینٹ والی صورت ہے نا کہ اس نے ایڈوانس رقم دی ہوئی ہے، صحیح، تو اس ایڈوانس رقم پہ اس پہ زکوٰۃ ہوگی. صحیح. یعنی جتنے سالوں کی زکوٰۃ بنتی ہے، اب اس نے 5 سال کے بعد مکان خالی کر دیا، اس کو ایڈوانس رقم مل گئی، تو اس صورت میں اس سے زکوٰۃ اتنے سالوں کی ادا کرنی ہوگی. صحیح. لیکن پگڑی سسٹم جو ہے وہ معاملہ الگ ہے، اس کے لیے پھر یہ دارالفتہ اہل سنت میں ہی رابطہ کریں. سلسلے میں آخری کال ہم شامل کریں گے. میں سید عزیر بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے کا مقروض ہے، اس نے قرض دینا ہے، اور جو قرض جس نے قرض دیا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے، تو اگر وہ شخص اپنا قرض اس کو معاف کر دے تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں قرض معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صرف اتنا ہوگا جتنا قرض تھا، صحیح، اس قرض پر جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ معاف ہو جائے گی، وہ ساقط ہو جائے گی. صحیح.
ایسا نہیں ہوگا دیگر مال کی زکوٰۃ اس معاف کرنے سے ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. اس کا یہ فقہ کرام نے بیان کیا ہے، اس کا یہ کر سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے قرض ہے، 1 لاکھ روپے اس پر قرض ہے، اب یہ 1 لاکھ روپے اس کو دے دے زکوٰۃ کی نیت سے، صحیح ہے، اور پھر اسے کہہ دے یار میرا قرضہ واپسی کرو، دونوں کام ہو جائیں گے، اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. اس طرح یہ کر سکتا ہے، لیکن معاف کرنے سے دیگر مال کی زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی. مدی چل کے ناظرین بڑی تفصیل سے ہم نے زکوٰۃ کو ڈسکس کیا، آپ کے سامنے بہت ساری کالز لیے، SMS لیے. امید کرتے ہیں کہ کثیر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اس موضوع سے متعلق. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا، جو سیکھا، جو گفتگو ہوئی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.